الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو اگرچہ صنف نازک بنایا ہے، لیکن اگر یہ دین کے سانچے میں ڈھل جائے اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور سے منور ہو جائے اور معطر ہو جائے، یہ وہ کارنامے انجام دیتی ہے، انسان کی عقل حیرت میں رہ جاتی ہے۔ مذہب اسلام کے لیے ایسے ایسے اس کے تاریخی کارنامے ہیں کہ آج بھی جسے پڑھ کر سن کر ہمارے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام عظمتوں کا کلام ہے، اس میں جلال اور جمال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا، اللہ نے فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ آقا پر بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی اور آپ فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ یہی وہ صنف نازک تھی اور یہی تھی مسلمانوں کی ماں حضرت قطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے نازک موقع پر اب تک اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا، ایسے حالات کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، پہلے کوئی چیز پیش آ چکی ہو اور ان حالات سے گزرا جا چکا ہو تو اس کو تجربہ کہتے ہیں، ایکسپیرئنس کہتے ہیں۔ یہ وہی پہلی مرتبہ دیکھی تھی آپ نے، لیکن جو دلاسا دیا انک لتصل الرحم، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور سچائی کا وہ کون سا راستہ کہ جہاں آپ کی مدد نہ پہنچتی ہو۔ آقا کو حوصلہ ملا، تسلی ملی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء، سید الانس، سید البشر، سید الاولین، سید الآخرین، آپ کو دلاسا دینے والی ایک صنف نازک عورت بنتی ہے، پیغمبروں کو سہارا دیتی ہے اور اجڑتی ہے، قوم تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ یہی وہ ماں تھی جس نے روم کے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، وہ جرأت کا کیا سبق پڑھایا تھا، وہ شجاعت کی کیا گھٹی ڈالی تھی، وہ بہادری کے کیا جوہر سکھائے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا سی بات ہو آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ قید میں رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، آگ سلگائی گئی، کڑھائی کے اندر تیل ڈالا گیا اور بھانپ کے قریب لے جایا گیا، اور ہے ثابت قدم
استقامت کے پہاڑ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزرے، ہر مسجد کے اندر فلٹر ہو گئے، مومن الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے، منافقوں کی چھٹائی ہو گئی، آخری سب کے 10 آدمی کم، 1 صف کم، 2 صف کم، یہ کون ہے منافق؟ 5 وقتہ نماز کا جو سامنا نہ کر سکے، کچھ دیر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے محاسبے کی مجلس کا جو سامنا نہ کر سکے وہ منافق ہے۔ منافق جو قرآن اور تراویح کا سامنا نہ کر سکے، یہ کون بھاگے ہیں؟ یہ کون آئے تھے؟ اور اگر رک جاتے کیا بربادی تھی ان کی، کیا خسارہ تھا؟ صفیں کم نہیں ہو گئی، ہر مسجد کے اندر صفیں کم ہو گئی، یہ منافق دے دو چھٹ کر چلے گئے۔ وہ کیا گٹی ڈالی تھی ایمان کی، اتنا بڑا حادثہ، استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ایمان کے مجسم پیکر بنے ہوئے، 2 تو شہید ہو گئے اور تیسرے کی موت اور تیسرے کی شہادت یقینی، تیار ہے استقبال کرنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے۔ چنانچہ وزیر نے کہا ایسے نہیں مانے گا، اپنی بیٹی کے ذریعے سے گمراہ کیا تو 1 مہینہ ہو گیا، نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا، آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مفتیان کرام کے پاس سوالات آتے ہیں، روزے کی حالت میں ملاقات ہو گئی، زنا ہو گیا، آنکھوں کی بدکاری ہو گئی۔ آج ایک صاحب نے کہا عورت خود نوجوانوں کو دعوت زنا دے رہی ہے، اور محلے کی کمیٹی میں بات گئی، اس نے بے حیائی سے اس بات کو ڈٹ کر کہا مجھے بوڑھے شوہر کے پلے باندھ دیا گیا ہے۔ آپ نے جمعہ میں سنا، ماہواری کے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے عورت شرما گئی، اور آج کی عورت بھر مجمے میں کہتی ہے یہ کیا مجاہدوں کو جنم دے گی، غازیوں کو پیدا کرے گی، اللہ والوں کو پیدا کرے گی، دین کے داعیوں کو پیدا کرے گی۔ یہ ماں تھی، ماں مڑ کر نہیں دیکھا۔ کہا وزیر نے یہ شہر میں رہ رہ کر ان کے بھائیوں کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے ہم دوسرے شہر میں جائیں گے۔ کمرہ لیا گیا، بند کر دیا گیا، اور وہ لڑکی داخل ہوئی اور بن کر سنور کر عطر کا استعمال کر کر خوشبو کا استعمال کر کر اللہ کا بندہ ہے کہ عبادت میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور عبادت کرتا ہے کوئی آدمی تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ خاتون جو اس کو بہکانے کے لیے گئی تھی لڑکی، کہا کہ یہ تو اللہ والا ہے، اگر میں اس کی راہ کے اندر رکاوٹ بنوں گی اللہ میرا بھی مواخذہ کرے گا۔ ایمان کا وہ ذرہ جو دل کے کسی کونے کے اندر تھا وہ شعلہ بن گیا، بھڑک گیا، اور اس کو سلام کیا۔ دیکھا کیا ہے؟ کہا اجی دیکھو میں گستاخی کی معافی چاہتی ہوں، میرے ابا سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تائب ہوتی ہوں، میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے راستہ پیدا کرتی ہوں۔ نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پہرا لگا رکھا ہے، مجھے بھی مار دے گا اور تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کے اندر مجاہدہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ غیر سے راستے ہم کھول دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچائی پر قائم نہیں رہ سکتے، ہم داڑھی رکھ کر کام نہیں کر سکتے،
ہم جھوٹ سے بچ نہیں سکتے، ہم بیان سے بچ نہیں سکتے، ہم سود سے بچ نہیں سکتے. یہ ہندوستان ہے، ہندوستان یہ ہندو ملک ہے، یہ کوئی اسلامی راشٹر نہیں. یہاں مل جل کر رہنا ہوگا. یہ کافروں کی زبان بھیڑوں چماروں کی زبان ہے. مسلمان ایمان کا مجسم پہ کر ہے، استقامت کا پہاڑ ہے. اولاد کا جنازہ نکل جائے، ماں کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ایمان میں جنبش نہ آ جائے. یہ صحابہ کرام کا کردار تھا. کہا کہ دیکھو اگر ہم کوئی چال چلیں گے بادشاہ قتل کر دے گا. اور جب مجاہدہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ راستے کھولتا ہے. خاتون نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ دیکھیے آپ ہم سے نکاح کر لیجئے، آپ ہمارے محرم بن جائیں گے، اور رات میں ایک سواری لے کر آؤں گی. رات میں سفر کریں گے اور دن میں آرام کریں گے، رات میں سفر کریں گے اور دن میں آرام کریں گے. تو چنانچہ راتوں رات یہ لڑکی اور وہ اللہ والے یہ دونوں راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی. فرماتے ہیں 3 رات بیتے نہیں تھے، تیسری رات ہم سفر کر رہے تھے کہ جنگل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. فرماتے ہیں کہ ہم سہم گئے کہ بادشاہ کا لشکر یہاں بھی پہنچ گیا، اب ہمیں گھیرے میں لے لے گا، اب ہمیں گرفتار کر لے گا. تو ہم نے جو مڑ کر دیکھا کوئی اور نہیں تھے، وہ ہمارے 2 بھائی تھے، جن 2 بھائیوں کو اس دیش کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر شہید کر دیا گیا تھا. کہا کہ بھیا مبارک ہو، نکاح ہو گیا، ولیمہ نہیں کرو گے؟ ہم آپ کے ولیمے میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ولیمے میں شرکت کے لیے ہمیں بھیجا ہے. مزے ہیں، مزے نیکوکاروں کے مزے ہیں. یہ گناہ کرو گے، خباثت کرو گے، دنیا کے کتے بنو گے، دنیا کے پجاری بنو گے اور دنیا کے پیچھے جاؤ گے. یہ دنیا بھی جہنم بنے گی اور قبر میں بھی عذاب ہوگا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری دنیا میں اور ان کے لیے خوشخبری آخرت میں. قبر کا دبانا، قبر کی تاریکی، قبر کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کسی بے نمازی داڑھی مڈے کے لیے، ہوں گے کسی رنڈی نما عورت کے لیے، خامن کی نافرمانی کرنے والے کے لیے، بے نمازیوں کو جنم دینے والے اور دنیا کے کتوں کو پیدا کرنے والوں کے لیے. یہاں تو مزے ہیں. کہا کہ بھیا آپ کو تو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کو تیل میں ڈبویا گیا تھا. فرمایا کہ وہ دنیا کی آنکھیں تھیں جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ان شہیدوں نے کہا ہم جنت میں سب پرندوں کے پگوٹھوں میں اللہ نے ہماری روح کو ڈال دیا ہے، ہم گھومتے رہتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں ہے. میرے بھائی مجھے جو اس شہادت کے اندر لذت ملی تھی. دنیا والے کہتے ہیں فوجیوں نے مارا، جسم کے پرخ کے اڑ گئے، بم آیا اور کہیں ہاتھ گیا کہیں دم، کیسے بہت مرا. یہ تو دنیا والے دیکھتے ہیں. جب جانا ان سے ملاقات ہوگی عالم برزخ میں تو پوچھنا، وہ کہیں گے کہ ایسی موت کی لذت کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے زندگی دے، مجھے موت دے. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ بھیج بھی دے، میں دنیا میں آؤں گا. اس لیے کہ شہادت دنیا میں ملتی ہے، فائٹنگ جنت میں نہیں ہوتی، جہاد جنت میں نہیں ہوتا، شہادت جنت میں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ اگر مجھے اختیار دے تو میں 3 مرتبہ دنیا میں آؤں گا. یہ تو 3 مرتبہ بطور مثال کے فرمایا آپ نے. ثم اقتل ثم احیا، میں شہید کیا جاؤں اور پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید کیا جاؤں پھر اللہ مجھے زندہ کرے. یہ دنیا دیکھتی ہے، اخباروں میں پڑھتے ہیں ہوائی جہاز ٹکرا گئی، بلڈنگ گر گئی، لیکن قدرت کے کارنامے نہیں دیکھتے. 2 مجاہد 48 گھنٹے 20,000 ملٹری کے ساتھ بغیر کھائے پیے چھوٹی سی بندوق لے کر AK-47 لے کر مقابلہ کرتے ہیں.
ہزاروں درندوں کو موت کی نیند سلاتے ہیں اور جہنم رسید کرتے ہیں، اور ایک چلا جاتا ہے اور ایک جام شہادت نوش کرتا ہے، یہ کرامت نہیں ہے؟ جب انکاؤنٹر ہوتا ہے کئی کلومیٹر سے ان کو گھیر لیا جاتا ہے، گن پاؤڈر ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے، بچنے کے کیا مانے، جانے کے کیا مانے، زمین نگل گئی، آسمان لے لیا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تھوکو اس دنیا کی زندگی کو، تھوکو اس دولت کو، تھوکو اس مال کو، تھوکو اس زمین پراپرٹی کو، تھوکو، آؤ آؤ اللہ کی طرف آؤ، کعبے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اولیاء کی طرف آؤ، تمہیں حقیقی زندگی کا لطف ملے گا، حقیقی زندگی کے مزے ملیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ ہندوستان کی آزادی سے قبل ہندوستان کے حالات کیسے سلگ رہے تھے؟ انجیل کے چمڑوں میں رکھ کر کیا مسلمانوں کو نہیں جلایا گیا؟ شاملی کا میدان اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ اس شاملی کے میدان میں ہمارے علماء نے کتنی جامع شہادتوں کو نوش کیا۔ کالا پانی کہے گا، دلی سے میرٹھ کے درخت کہیں گے، مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد جگہ جگہ جو نوابیاں قائم تھی انہوں نے غداریاں کی، اور انگریز نے برطانیہ کے اندر میٹنگیں کی، ہندوستان پر اب ہمارا تسلط ہو گیا ہے، اب ہندوستان کا ناگرک، ہندوستان کا باشندہ، ہندوستان کا سٹیزن رہے گا ہندوستانی، لیکن اس کی تہذیب اور اس کا کلچر اور اس کا تعصب اور اس کا کیریکٹر انگریزی ہوگا۔ کام گئے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، کام گئے یہ لوگ۔ یا اللہ کیا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کا؟ ایک طرف دلی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نظام کو اور ان کے طور طریقوں کو باقی رکھنے کے لیے درس حدیث جاری کیا، انگریزوں نے وہ ظلم کیا، وہ ستم کیا کہ تمام درسگاہوں کے وجود مٹا کر رکھ دیا۔ اب حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بچپنے کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، کعبے کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور دودھ کی نہر نکل رہی ہے اور دنیا کے لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت کیا کابرین کے پاس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر گئے، فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، تو علماء نے فرمایا، تعویل دینے والوں نے کہا کہ قاسم اللہ تجھے وہ کام لے گا تجھ سے کہ ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ معلوم نہیں تھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے بانی بنیں گے، حضرت دارالعلوم کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں انما انا قاسم واللہ موتی، جو آقا نے فرمایا کہ اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا، نہیں معلوم تھا کسی آدمی کو اور کسی امتی کو، کسی بندے کو کہ قاسم کا نائب اور قاسم کا امتی ایک اور قاسم پیدا ہوگا کہ دے گا اللہ اور یہ تقسیم کرے گا دیوبند کے پلیٹ فارم سے۔ برطانیہ میں میٹنگ کے بعد یہ تمام اکابر کا وجود کام گیا، کرے تو کیا کریں؟ جب دارالعلوم دیوبند کے قیام کی بات آئی تو اس وقت چھتا مسجد دیوبند کے ارد گرد آج بھی جو گاؤں ہیں وہ دیہات کی شکل میں ہیں، اجڑے ہوئے دیہات، کہیں سڑک ہے نہیں ہے، کہیں بجلی ہے نہیں ہے۔ اس وقت کیا رہا ہوگا؟ 150 سال پہلے دیوبند کو دیوبند اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں تھا، شیاطین اور دیو اور یہ جو جنات تھے ان کا بسیرا تھا۔ جب حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمودوں نے ایک درخت کے نیچے انار کے ارادہ کیا کہ یہاں درس تدریس کا نظام قائم کیا جائے، تو آئے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت قاسم نانوتوی
اور مولانا رشید احمد گنگوہی یہ تمام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہا کہ درخت کے نیچے مدرسہ، اللہ اکبر، یہ بھی میرے اوپر الہام ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں آقا نے آ کر نقشہ دیا تھا۔ دارالعلوم ایک مدرسہ نہیں، دارالعلوم ایک یونیورسٹی نہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اگر کوئی کہتا کہ دارالعلوم تو ایک مدرسہ ہے، پڑھنے والے طالب علم آپ غضبناک ہو جاتے اور چہرہ غصہ آلود ہو جاتا، سرخ آلود ہو جاتا۔ فرماتے قیامت کے دن وہ آدمی ان اکابرین کے سامنے کیسے جائے گا جس نے دیوبند کے مدرسے کو صرف مدرسہ کہا؟ دیوبند کا مدرسہ مدرسہ نہیں، یہاں غازی پیدا ہوتے ہیں، یہاں مجاہد پیدا ہوتے ہیں، یہاں انگریزوں سے ٹکر لینے والے فوجی پیدا ہوتے ہیں، یہاں فتنوں کا مقابلہ کرنے والے وقت کے شہنشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تھی وہ دارالعلوم دیوبند کی بنا جو بزرگوں کے الہام پر رکھی گئی۔ 7 سال کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب فرمایا اس وقت چھتا مسجد کے انار کے درخت کے نیچے مدرسہ چلتا اور بچے اس وقت جو جامع مسجد ہے وہ تاریخی جامع مسجد ہے دیوبند کی، ان کمروں میں طلبہ رہتے تھے۔ 7 سال کے اندر دنیا کے چپے چپے کے اندر دارالعلوم کا فیض پہنچ گیا، فرشتے لے کر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا نظم تھا۔ یہ دنیا بہتر جانتی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ نہ موبائل کا سسٹم، نہ SMS کا سسٹم، نہ انٹرنیٹ، ایک ایسا زمانہ اجڑے دیہات کے اندر ایک انار کے درخت کے نیچے کچا مدرسہ۔ فرماتے ہیں مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ دیوبند کے اندر ایک مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے، تم کہتے ہو ہم نے قائم کیا ہے، تم نہیں جانتے اللہ کے حرم میں کتنی راتیں سجدے میں رو کر ہم نے دارالعلوم کی بنا کے لیے رو کر ہم نے گزاری۔ اللہ تیرا شکر کہ آج ہماری دعائیں قبول ہو گئی۔ 7 سال کے عرصے میں دنیا کے چپے چپے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم کے فیض کو پہنچا دیا۔ اب طلبا دنیا کے چپے چپے سے آنے لگے، جامع مسجد کے کمرے ناکافی ہونے لگے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جو بشارت دیکھی تھی، جس کو حضرت مولانا ریاست علی ظفر صاحب نے ترانے دارالعلوم کے اندر یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جیسے دارالعلوم دیوبند الہامی ادارہ ہے، وہاں کے طلبا بھی الہامی ہیں، وہاں کے اساتذہ الہامی ہیں، وہاں کا محتمل الہامی ہے، وہاں کا پیسہ الہامی ہے، وہاں کا چندہ الہامی ہے۔ بدنصیب ہے جن کا چندہ دارالعلوم دیوبند میں نہیں لگتا۔ الہامی ادارہ ہے، ہر کس و ناقص کا پیسہ نہیں لگتا، ہر کس و ناقص اس میں قادم نہیں بن سکتا، ہر کس و ناقص اس میں طالب علم نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کے پہلے محتمم بنے اس وقت ایک طالب علم نے دال لی اور دال لینے کے بعد اسے پھینک دیا اور کہا کہ یہ دال ہے کہ جس دال کے اندر ہم وضو کر سکتے ہیں، یہ طلبہ اور مہمان رسول کو دی جانے والی دال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حیات سے میں نے اپنے خواب کا مکاشفہ کیا، جس خواب کو میں نے دیکھا تھا کہ کعبے کی چھت پر میں کھڑا ہوا ہوں اور دودھ کی نہر جاری ہے، تو میں نے تصور کیا اور خیال کیا کیا اس دودھ کی نہر میں پینے والوں میں کیا یہ بھی آدمی ہے؟ کوئی ٹبوں سے پی رہا ہے، کوئی بالٹیوں سے پی رہا ہے، کوئی گلاس سے پی رہا ہے، کوئی چلو میں پی رہا ہے، کوئی قطروں میں پی رہا ہے۔ اور موجود نے تعبیر دی جس نے جتنا پیا اتنا دارالعلوم دیوبند سے فیض حاصل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس مکاشفے کو دوبارہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی تو وہ طالب علم دودھ پینے والوں میں نہیں تھا۔ دارالعلوم الہامی ادارہ، پڑھنے والے پڑھانے والے 84 صاحب نسبت ہوا کرتے تھے، متقی پرہیزگار ہوا کرتے تھے۔ گیٹ پر بیٹھنے والا واچ مین راتوں میں بیٹھ کر کئی اللہ کے کلام پاک کو ختم کر دیا کرتا تھا۔
دارالعلوم یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، عام مدرسہ نہیں ہے کہ جسے درگزر کر دیا جائے۔ 7 سال کے بعد جب اس کی عمارت کی ضرورت پڑی، جو آج عمارت ہے دارالعلوم دیوبند کی قدیم عمارت جسے نودرا کہتے ہیں، جہاں درس حدیث دی جاتی ہے، جس نے تاج محل نہیں دیکھا ہو کوئی افسوس نہیں، لال قلعہ نہیں دیکھا ہو کوئی افسوس نہیں، اور جس نے سوئٹزرلینڈ نہ گیا ہو کوئی افسوس نہیں، واشنگٹن نہ دیکھا ہو، وائٹ ہاؤس نہ دیکھا ہو کوئی افسوس نہیں۔ افسوس ہے ہندوستان کے اس مسلمان پر جس نے دارالعلوم دیوبند کے الہامی ادارے کو نہیں دیکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنا کا دن تھا، چپے چپے سے ہندوستان سے لوگ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو سننے کے لیے آئے تھے۔ وہ زمانہ پرہیزگاری کا زمانہ، لوگ تول مول کر بولا کرتے تھے، آسمانوں کی ہمتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اکابرین اور وقت کے اولیاء، اختاب اور ابدال کے الہام کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ اگر میں کہتا تو یہ بات غلط تھی، یہ بات حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ ختم ہوا، کسے بلایا گیا؟ منسٹر آ سکتا تھا، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، مولانا ریاست علی صاحب نے کہا۔ اور اس خواب کے بارے میں جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، کچھ ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، کچھ ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مولوی ریاست علی صاحب استاد محترم ہیں ہمارے، 1 کروڑ روپے دے کر اگر ان کو کہا جائے اس جیسا ایک اور ترانہ بناؤ، قیامت آ جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، نہیں ترانہ بنا پائیں گے۔ ایک وقت تھا، ایک الہام تھا، دارالعلوم الہامی، اساتذہ الہامی، ترانہ الہامی۔ دارالعلوم کے ہوم پیج کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر یہ ترانہ ہے، ایک ایک شعر آپ اس کو سنتے جائیے، لگتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی بنا ہے۔ کسے بلایا گیا؟ کون اس کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ میرے اللہ کی قسم، اس وقت وہ شہرت ہو چکی تھی، 7 سال کے بعد امریکہ کے صدر کو کہتے تو سر کے بنا کر دارالعلوم دیوبند کی بنا رکھتا، بنیاد رکھتا۔ حضرت نے کہا آج دارالعلوم دیوبند کی قسط اول رکھی جائے گی اور پہلی عید رکھی جائے گی۔ اے دارالعلوم تجھے سلام، اے دارالعلوم کے خدام تمہیں سلام، اے دارالعلوم کے چندہ دہندہ تمہیں سلام، اے دارالعلوم کے عاشقان تمہیں سلام۔ خوش نصیب ہیں جن کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ الہامی ادارہ، کسی منسٹر کا سہارا نہیں، کسی امیر کا سہارا نہیں۔ انار کے درخت کے نیچے کچے مدرسے میں 2 محمود پڑھنے پڑھانے والے اگر چاہتے نوابوں کی حکومت تھی، انگریز 1 انچ سونے کی اور 1 انچ چاندی کی دیتا۔ میاں جی منع شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، مجذوب قسم کے دیوبند کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دارالعلوم کی شان ہے۔ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ دور کی بات، گناہ صغیرہ دور کی بات۔ فرماتے ہیں میاں جی منع شاہ رحمت اللہ علیہ سادات خاندان کے تھے، ساری زندگی کے اندر گناہ کا خیال بھی نہ آیا۔ یہ وہ اللہ والا تھا جس نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی عید رکھا، دارالعلوم دیوبند کی دوسری عید رکھنے کے لیے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو غالباً بلایا گیا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا حضرت رو رہے ہیں اور ماتم کا ماحول ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد ایسے آدمی سے کہ جس نے گناہ کا تصور نہ کیا ہو پہلی، اور دوسری ایسے آدمی سے، ایسے اللہ والے سے کہ ایک مرتبہ رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں، 27 سال ہو گئے کہ آج میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔
یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنا رکھی. اور تیسری اینٹ رکھی امام ابو حنیفہ ثانی، وقت کے فقیہ النفس، وقت کے اللہ والے، وقت کے آفتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھی کی شخصیت کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے تیسری اینٹ کو رکھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کچھ کم نہیں تھے. اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ میں پردہ ڈالتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آج ہوں گے تو ہم مریں گے. میرا نام آئے، پتھر پر میرا نام ہو، پہلے نمبر پر میرا نام ہو، دوسرے پر کیوں آیا، ساتویں پر کیوں آیا. یہ اللہ والے پردہ ڈالا کرتے تھے، رہتے تھے نانوتا کے رہنے والے. اور اگر کوئی پوچھتا کہ تم قاسم جیسے لگ رہے ہو، تم قاسم نانوتوی تو نہیں، نانوتا کے رہنے والوں سے نہیں. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ارے کسے دیکھ لیا، میں تو الہ آباد کا ہوں. لوگ کہتے کہ حضرت آپ تو نانوتا کے ہیں، الہ آباد کے نہیں. ارے یار اللہ تعالیٰ نے یہ علم تھا، یہ بزرگوں کی جوتیاں تھیں، اللہ نے چمکا دیا، ورنہ قاسم اس لائق نہیں تھا. الہ کے معنی اللہ کے، آباد کے معنی آباد کے. دنیا کو اللہ ہی نے آباد کیا، دیوبند کو بھی اللہ نے آباد کیا، تھانہ بھون کو بھی اللہ نے آباد کیا، نانوتا کو بھی اللہ نے آباد کیا. ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے میں الہ آباد کا ہوں، یعنی اللہ نے جس علاقے کو آباد کیا وہاں کا رہنے والا ہوں. یہ ہے بات وہ دارالعلوم دیوبند جس کی بنا ایسے ایسے اللہ والوں نے الہامات کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ہاتھوں رکھوائی. دارالعلوم آپ کے چندے کا محتاج نہیں، لکھ کر رکھ لو. دارالعلوم میرے کہنے کا محتاج نہیں، دارالعلوم کسی امداد کا محتاج نہیں. وقت کے افضل حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو اصول حسگان ہیں، جو 8 اصول مرتب کیے، کوئی گاڑی چلتی ہے تو اسے ویل ہوتے ہیں، 8 پہیے لگائے، 8 چاک لگائے دارالعلوم کے کہ دارالعلوم کی گاڑی ان 8 چاکوں پر چلے گی. ان میں سے اصول یہ تھا کہ غریب کے در پر، غریب کی جھوپڑی میں جا کر سکہ اور چولنی بھیک لے لینا، لیکن وقت کی حکومت سے امداد نہ لینا. واہ قاسم، واہ قاسم، تیری فراست ایمانی کو سلام. آج کیا تو جانتا تھا کہ مدرسہ بورڈ بن رہا ہے؟ کیا تو جانتا تھا کہ علماء کا علماء ضمیر فروش ہوں گے؟ کوئی جمیل الیاسی پیدا ہوگا جو نریش ماراؤ کے پاس جا کر علماء کا سودا کرے گا. اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ابھی تمہیں دلیل چاہیے کہ دیوبند مدرسے کے الہامی ہونے کی. کہا ایک اینٹ نہیں چاہیے، ایک سکہ نہیں چاہیے، دارالعلوم مسلمانوں کے خون سے چلے گا. وہ زمانہ انگریزوں کے تسلط کا زمانہ تھا. یہ حضرات علماء کرام 6 دن پڑھاتے اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی، جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ مجاہدوں کا کارخانہ تھا، یہاں غازی جنم لیتے تھے. حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے نام کے بغیر ہندوستان کی آزادی کا تصور حرام ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمانی رومالی تحریک کے بغیر دارالعلوم کا تصور اور ہندوستان کی آزادی کا تصور حرام ہے، ناجائز ہے. جب یہ لوگ چھٹیوں میں جاتے اور چپے چپے میں علاقے میں یہ جذبہ جہاد کو بیدار کرتے، انگریزوں کی نفرت کو پیدا کرتے اور احیاء سنت کا کام کرتے. انگریز کی پارلیمنٹ دہل گئی، لرزہ برندام ہو گئی، زلزلہ آ گیا، اس کا وجود کام گیا. حیدرآباد کا وہ نواب جو دارالعلوم دیوبند کو ماہانہ غلہ دیا کرتا تھا، چندہ دیا کرتا تھا، انگریزوں نے دباؤ ڈالا. کہا اس وقت حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ محتمین سے خط لکھوایا کہ حسین احمد مدنی کو مدرسے سے نکلوا دو ورنہ ہم چندہ بند کر دیں گے. اللہ اکبر. ادارہ الہامی، محتمین الہامی، کارنامے الہامی، مجاہدات الہامی. خوش نصیب ہے جس کا خون کا قطرہ دیوبند میں لگ گیا، جس کے لمحات
دارالعلوم کے آغوش میں گزر گئے. جاؤ بیٹھو مسند حدیث کے پاس، جاؤ بیٹھو درسگاہوں کی سیر کرو، جاؤ مزار قاسمی کو دیکھو. جنت کی مہکی مہکی فضا آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر مجھے کیسا. تو جب خط آیا حضرت وہ تو حکیم الاسلام تھے. حکیم الاسلام کا مطلب حکمت والے، زبردست عقل مند اور حکمت کے موتی آپ کے کلمات میں پورے ہوئے ہوتے تھے. حضرت نے کہا نواب کو خط لکھا، نواب صاحب انگریزوں سے کہہ دو، ان غداروں سے، ان ملک کے دشمنوں سے، اسلام مسلمان کے دشمنوں سے، ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم حسین احمد کو 6 دنوں تک ہم دیوبند کی 4 دیواری میں باندھے رہے حدیث پڑھانے کے بہانے. حسین ایک دن باہر جاتا ہے تمہارا وجود کام جاتا ہے. اگر حسین کو ہم نکال دیں اور حسین ہفتے کے 7 دن ہندوستان کے لیے دے تو ہندوستان جو 20 سال میں آزاد ہونے والا ہے، انگریز 5 سال میں ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا. تمہاری سلامتی اسی میں ہے. حکیم الاسلام تھے وہ. بات بھی اپنی جگہ بن جائے، کام بھی ہو جائے، یہ کام کیا کرتے تھے. حضرت نے یوں خط لکھا. حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو جب معلوم ہوا، آئے حضرت مولانا دفتر اہتمام، قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا خط آیا تھا. کہا یہ خط. کیا جواب لکھا؟ انہوں نے کہا یہ جواب. کہا قاری صاحب ابھی جواب لکھیے اس کمینے مردود کو، حیدرآباد کے نظام کو، نواب کو، کہ نہ صرف یہ کہ آئندہ تو چندہ دینا بند کر دے، بلکہ حساب کر حسین احمد مدنی قادر ہے ایک دعا کے ذریعے سے تیرے پچھلے چندے کو ایک لمحے میں تیری ساری زندگی کے چندے کو لوٹا دے گا. تو سمجھتا ہے تیرے چندے سے دارالعلوم چلتا ہے. دارالعلوم اللہ کی نصرت سے چلتا ہے، اللہ کی مدد سے چلتا ہے، الہامی ادارہ ہے. یہ تیری سعادت، یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تو دارالعلوم کو چندہ دیتا ہے. یہ جلالی الفاظ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے. دارالعلوم جن میں بزرگان دین اولیاء کرام کی شفقتوں سے پلا بڑا، آج تک اس کے اثرات ہیں. جو کمینے آج سیاسی کتوں کی طرح دل بدل ہو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ کچھ لوگ غیر مقلد ہو گئے، انگریزوں کے کتوں کا جھوٹا چاٹنے لگے. وہ دارالعلوم دیوبند کے مطلب کو معلوم کرے، دارالعلوم کی حدیث دانی کو معلوم کرے، دارالعلوم کے بزرگوں کی بزرگی کو، تقوی کو، طہارت کو معلوم کرے. آج بھی دارالعلوم کے اندر 25% وہ اساتذہ ہیں کہ جو فی سبیل اللہ خدمت انجام دیتے ہیں، دارالعلوم سے حبہ نہیں لیتے، 1 روپیہ نہیں لیتے. دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے اوپر زیادہ دیر تک قائم و دائم فرمائے. اگر اختیار ہوتا، خدا بند قدوس ہمیں اختیار دیتا، اپنی زندگی کے کچھ لمحے حضرت کے قدموں میں نچھاور کر دیتا. آج بخاری شریف پڑھا رہے ہیں وہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے فقیہ النفس اور اتنے بڑے محدث، کوئی حدیث پڑھتا رہے لگتا ہے کہ مدینے کے ماحول کے اندر وہ سیر کر رہا ہے. اور اتنی علمدانی اور اتنی پختگی کہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مسلک، اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی روایت آتی ہے تو اس کا باپ دوسرا ماننے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری کہ دیکھو امام بخاری اپنے مسلک سے بچنے کے لیے پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں. اتنے قابل جو امام بخاری کو پکڑ پکڑ کرے. اللہ نے جب وسعت دی اور آپ کا کتب خانہ قائم ہوا تو حضرت نے تنخواہ لینی بند کر دی. نہ صرف تنخواہ لینی بند کر دی بلکہ جتنے سالوں تک دارالعلوم دیوبند کے اندر خدمات انجام دی، حضرت مولانا نے قسطوں کے اندر دارالعلوم کی تنخواہ کو واپس کر دیا. بتاؤ دنیا میں کوئی مدرسہ، دنیا میں کوئی محدث اور دنیا میں کئی ایسا مخلص آج کے گئے گزرے زمانے کے اندر یہ دارالعلوم کا صدقہ. ایک ممبر پارلیمنٹ حضرت مولانا محمود مدنی، آج MP کیا تصور، MLA کیا تصور، گھوٹالے، کرپشن جو مردوں کے ہڈیاں
रोटियां बेच कर खाए, जो गरीबों की झोपड़ियां दांव पर लगाए, जो फौजों के खून का सौदा करे, यही तो हमने तारीख देखी इस हिंदुस्तान के 50 साल से ज्यादा। ये दारुल का सदका है। अगर आंख हो तो देखो, अगर ताकत हो तो सफर करके जाओ। देवबंद की मस्जिद रशीद के अंदर मौलाना महमूद मदनी, फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे एक तरफ एमपी बनकर मिंबर पार्लियामेंट में ललकारने वाले मिनिस्टर बने, ये एमपी बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने आबा और अजदाद की कदीम रूहानी जो है एतकाफ की रिवायतें, मजलिस वाद व नसीहत की रिवायतें, कुरान सुनाने की रिवायतों को एक तरफ मस्जिद रशीद के अंदर आपने जिंदा कर रखा है। ये संगम कहीं दिखा सकते हैं आप दुनिया में? एक तरफ कोई सियासी कुत्ता भी हो और सियासी मैदान का सवार भी हो, और दूसरी तरफ दीन का दाई भी हो, मोतकिद भी हो, और न सिर्फ मोतकिद हो, पीरो मुर्शद हो, हजारों लोगों की इस्लाह करने वाला हो। आज ये मंजर मस्जिद रशीद पेश कर रही है। जो दारुल देवबंद की मस्जिद है, जो देखने से ताल्लुक रखती है, ये है वो दारुल देवबंद कि जिसका एक कदम अगर मैदान सियासत भी है तो वो दुनिया के धोखे में नहीं आए। उन्होंने कुरान और सुन्नत का लिहाज वहां उन्होंने किया, उन्होंने वक्त के हादिसात का सामना किया, तूफानों का मुकाबला किया। हो सके अपने बच्चों को दारुल देवबंद के से फैज आप हासिल करने के लिए भेजें। हो सके दारुल देवबंद के अकादरीन की जियारत करें, दारुल देवबंद की जियारत करें। और आज हमारे लिए सुनहरी मौका हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात इरशाद फरमाई थी, हम हुकूमत से चवन्नी नहीं लेंगे, करोड़ों डॉलर नहीं लेंगे, हम फकीरों के सामने घर फैलाएंगे। आज दारुल आपके सामने अपनी झोली को फैलाया हुआ है। गौर करो, कासिम नानवी है जो आपसे लेने वाला है, रशीद अहमद गंगोही है आपसे लेने वाला है, अशरफ अली थानवी है जो आपसे लेने वाला है, इमदादुल्लाह महाजिर मक्की है जो आपसे लेने वाला है। मैं अपने मदरसे का चंदा लूं, एक मुल्ला अंदर दुनिया का कुत्ता आपसे चंदा लेगा, नूरानी मस्जिद का चंदा हो, नूरानी मस्जिद की कमेटी लेंगे, यहाँ बेंगलोर के किसी इदारे का चंदा हो, वो इदारे के मुंतजिमीन लेंगे। गौर कीजिए, आज चंदा देंगे, कल मैदान नशर में हजरत शेखुल हिंद की सफ में खड़े होकर आपका हशर उनके साथ होगा, हजरत शेखुल इस्लाम के साथ आपका हशर उनके साथ होगा, और कहेंगे हजरत अगर आपने जान दी है तो हमने माल भी दिया है। अलमरउ मा मन अहब्बा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप साबिका जो रिकॉर्ड है हमारा इस इलाके का कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात नमाज तरावी जो चंदा होता है, एक एशिया का रिकॉर्ड है कि हर साल ये रिकॉर्ड बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि बुजुर्गान दीन दरसे हदीस के बाद इस रिकॉर्ड के मद्देनजर अपनी दुआओं में मुझे और वह आपको याद करें, और हमारे हक में ईसाले सवाब होगा जब तक हम यहाँ रहेंगे, और जब हम मरकर जाएंगे तब तक जब तक दारुल का फैज़ दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचता रहेगा। फरमाते हैं कि इमाम हरम जब देवबंद आए थे, उन्होंने कहा कि दुनिया के चप्पे चप्पे के इदारों का मैंने मुआयना किया है, लेकिन दारुल जैसा रूहानी इदारे को मैंने नहीं देखा है। ये वो इदारा बर में, बहर में, अंग्रेजी बोलने वालों में, मलयाली बोलने वालों में, अरब में, अजम में, दुनिया के चप्पे चप्पे में। पाकिस्तान के अंदर जब देवबंद की कॉन्फ्रेंस हुई, दारुल देवबंद कॉन्फ्रेंस, एक बुजुर्ग ने फरमाया हिंदुस्तान आए थे, हैदराबाद के लिए वो सैर तफरीह के लिए गए, जाते जाते उनका गुजर उनके काफिले का एक जंगल के साथ हुआ जहां नक्सलेट रहते हैं। फरमाते हैं कि नमाज का वक्त आ गया तो हमने अपने मेजबानों से कहा कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। फरमाया कि नहीं, ये वो इलाका है कि यहाँ उतरेंगे आपको भून दिया जाएगा, गोलियों का शिकार बना दिया जाएगा। फरमाते हैं कि चलो हम नमाज ही के लिए तो जा रहे हैं, कोई लड़ाई के लिए नहीं, अगर मर भी जाएंगे तो जामे शहादत नोश करेंगे। उतर कर तलाशने लगे। फरमाते हैं कि नक्सलेट जो मार मार कर जाकर जहां जंगलों में छुपते हैं, एक मीनारा नजर आया। कहते हैं कि मेरी उम्मीद की किरण रोशन हो गई कि जंगलों में या अल्लाह
نکسلیٹ کی چھپنے کی جگہ، قاتلوں کا اڈا، یہاں مینارہ نظر آیا، مولا تیرا ذکر کہاں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ نماز کے لیے وقت تھا، ایک مولانا صاحب کچھ ٹپائی بچھا کر، کچھ ڈیسک بچھا کر، کچھ رحل رکھ کر بچوں کو کلام پاک پڑھا رہے تھے۔ ہم گئے، سلام علیکم السلام ہوا۔ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی، انہوں نے نام بتایا، تو پھر دوسرا ہم نے سوال کیا کہ کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کس سے فیض یافتہ ہیں؟ تو برساختہ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا میں فارغ ہوں۔ جنگلوں کے قاتلوں کے اڈے میں دارالعلوم دیوبند کا فیض، حرم کے اندر باب العمرہ کے سامنے جو مکی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے استادوں کا شجرہ اٹھا لو، ملا عمر کا شجرہ اٹھا لو، یہ کون ہے؟ ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کا حسب نسب کیا ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا ریاست علی صاحب نے بڑا عمدہ اس کا تعارف فرمایا ہے۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا، جو رنگ یہاں سے اٹھا وہ پیر مغا کہلایا، جو شمع یقین روشن ہے یہاں وہ شمع حرم کا پرتو ہے، اس بزم ولی اللہ میں تنویر نبوت کی ذو ہے، یہ مجلس میں وہ مجلس ہے، خود فطرت جس کی قاسم ہے، اس بزم کا ساقی کیا کہیے جو صبح ازل سے قائم ہے۔ پھر لکھتے ہیں ہے عزم حسین احمد سے بقا، ہنگام گیرو دار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں، رومی کی غزل، راضی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں، روشن ہے جمال انور سے پیمان ہے فخر الدین یہاں، ہر رن ہے ابراہیم یہاں، ہر میکش ہے اعجاز یہاں، رندان ہدا پر کھلتے ہیں تقدیس طلب کے راز یہاں۔ پھر آگے کہتے ہیں آزادی کے تعلق سے 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، گیسو کہتے ہیں یہ بال جو آتے ہیں، اور برہم بکھرے ہوئے، ہم نے سوارا ہے 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے عام ہیں ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، جو صبح میں ازل میں گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہے ہم، پروردہ خوشبو غنچہ ہیں گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم، بلبل کی دعا جب گلشن میں فطرت کی زباں ہو جاتی ہے، انوار حرم کی تابانی ہر سمت عیا ہو جاتی ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی بیخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، جو وادی پاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تقدیر یہاں، جو وادی پاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تقدیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے ہر میں تعمیر یہاں۔ میری آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آج وہ ریکارڈ قائم کر دے، ہمارے بزرگوں کی ارواح خوش ہو جائے۔ پہلے جو اس کے اینٹ رکھنے والے تھے حضرت میاں شاہ منع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے جو بزرگ تھے حضرت عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے کہا کہ 27 سال کے بعد آپ غمزدہ سے پوچھا تو فرمایا کہ میری تکبیر اولا فوت ہو گئی، اور تیسری وہ شخصیت تھی جن کو امام ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا فقیہ النصر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کی دعاؤں میں ان کی قربانیوں میں حصہ لینا ہے تو آپ ضرور بضرور حد سے زیادہ آپ کو چندہ دیجیے، اپنے دوست احباب کو تشکیل کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو نظر بند سے حفاظت فرمائے، تاخیر اس کی خدمات کو عام فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو مستورات ہیں ان کو یہ خاتون برائے کرم وہاں وہ وصول کریں اور اپنے زیورات وغیرہ بھی ڈالنا چاہیں
تو وہ ڈالیں، انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں سرخروئی ہوگی۔ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہمارے مہمان سماعت فرما رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، دارالعلوم دیوبند کے ہوم پیج کے اندر دارالعلوم دیوبند کا اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ اپنی رقومات اور اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں پر پہنچائیں۔